کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس سے پیشتر کربلا کے واقعات کی 2 قسطیں آپ نے سماعت کر لیں۔ آج تیسری قسط کا بیان ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہماری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، باعث تخلیق کائنات، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، دو عالم کے مالک و مختار، نبی رحمت شفیع امت، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، محمد الرسول اللہ، ارواحنا و انفسنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک التحیۃ والثناء۔ حضرات محترم، پچھلی قسط میں آپ نے سماعت کیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے درمیان ایک تقریر فرمائی مختصر سی، جس میں آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے بعد یہ اور کسی کی تلاش نہیں کریں گے، لہٰذا میں اپنے آبان و انصار سے کہتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لیں اور رات کی تاریکی میں نکل چلیں۔ لیکن جانثارہ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس کو آپ سن چکے کہ اے امام عالی مقام، آپ کے بعد ہمارا زندہ رہنا بھی بیکار ہے، اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، کل نانا جان، آپ کے نانا جان شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے جب آقا پوچھیں گے کہ تم نے میرے نواسے، میرے بیٹے حسین کو اس مصیبت کے عالم میں تنے تنہا تم نے چھوڑ دیا دشت کربلا میں، اور تم اپنی جان بچا کر چلے آئے، تو اے امام عالی مقام، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بہرحال پوری رات امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آبان و انصار نے تلاوت میں، عبادت میں، توبہ و استغفار میں گزاری۔
عاشورے کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نماز صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام علی جدہ وعلیہ السلام نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح و قرات کے خوب لطف اٹھائے۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا، نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، سبحان اللہ، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک رضوان اللہ علیہ اجمعین وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شمر ذی الجوشن، یہ شمر بدبخت کون ہے؟ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ وہ ابلق کتا کون تھا؟ جس کے سارے بدن میں کوڑ کے داغ تھے، وہ یہی شمر بدبخت لعین و مردود اور جہنمی انسان تھا۔ اسی کے بدن میں کوڑ کا نشان تھا اور اسی کو حضور نے ابلق کتا فرمایا تھا۔ یہی وہ شمر بدبخت لعین ہے۔ آپ کی تقریر میں مداخلت کرتا ہے تو حبیب نے مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام عالی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، نہ تم میں نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا غور کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شبز بن ربیع، اے حجاز ابن جیر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا، اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں، تو مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، در حقیقت آپ نے یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کو جان دینے سے ڈر تھا۔ ارے یہ تو اس علی شیر خدا کے لخت جگر و نور نظر ہیں جن کو بہادروں کا بہادر کہا جاتا ہے،
اور وہ علی جب میدان میں آتے ہیں تو بڑے بڑے دلاوروں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں. وہ علی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سبحان اللہ. یہ اس علی مرتضی فاتح خیبر داماد مصطفیٰ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں، لہٰذا یہ جان دینے سے کیسے ڈر سکتے تھے؟ ارے یہ آئے ہی تھے امتحان دینے کے لیے، جان لٹا کر اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے خون کی نذرانے پیش کر کے بارگاہ خداوندی میں شجر اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے یہ حسین یہ اپنا خون دے کر، اپنی گردن دے کر اسلام بچانے آئے تھے. لہذا یہ کوئی معاذ اللہ بزدلی کی بات نہیں تھی. آپ یہ تمام باتیں اس لیے فرما رہے تھے تاکہ کسی طرح یہ لوگ میرے خون سے باز رہیں اور اتنا عظیم گناہ اپنے کاندھوں پر لے کر جہنمی نہ ہو جائے. اور آپ نے اس لیے بھی فرمایا کہ اتمام حجت ہو جائے تاکہ قیامت کے روز ان لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. قیس ابن اشعث نے کہا آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں معاذ اللہ، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد ابن اشعثی کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ مسلم ابن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار نہیں کروں گا. مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا. پھر آپ اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ ابن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دیں. جب عمر ابن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے. حر نے کہا ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا. اور یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا. نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. تو مہاجر ابن اوس اسی کے قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا یہ نواسہ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے. میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا. عرض کیا فرزند رسول میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا. قسم ہے اس خدا پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی. واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا. اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا. مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تم دنیا و آخرت میں حر یعنی آزاد ہو، گھوڑے سے اترو. عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں یعنی شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا. اللہ اللہ. حضرت نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. حضرت امام علی جدہ و علیہ السلام سے خطا معاف کرانے کے بعد
فوراً میدان میں آ گئے اور پہلے نرم انداز میں ملائم الفاظ میں کوفیوں سے کہا، اے لوگو، حسین 3 باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے؟ کوفیوں نے کہا، ہمارے سپہ سالار عمر ابن سعد موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواز رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہی پر حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن کا راستہ پائے ادھر جانے سے روک دیا، اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی، مجوسی تک پیتے ہیں۔ اللہ اکبر! مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی، اور چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمر ابن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبید کو جو علم بردار لشکر تھا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اللہ اللہ کیسا بدبخت ہے! صحابی رسول کا بیٹا ہو کر کے دنیا کی لالچ میں آ کر امام عالی مقام پر لشکر کشی کیا اور اسے جنگ کے لیے تیار ہو گیا، یہاں تک کہ پہلا تیر چلا رہا ہے اور اس پر کہہ رہا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے، تاکہ لوگ جا کر ابن زیاد بن نحاس سے بتائیں کہ سب سے پہلا تیر ابن سعد نے ہی چلایا ہے، اور وہ خوش ہو کر کے ابن سعد کو رے کی حکومت دے دے۔ اللہ الصمد! حضرات، سپہ سالار عمر ابن سعد کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کون تھے؟ اللہ اکبر! کوفی تھے، شامی تھے، اور اس میں یہ شیعہ جنہوں نے خطوط لکھ کر بلائے تھے، طرح طرح کے وعدے کیے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ جی ہاں، وہ بھی موجود تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے سنی بھائیوں، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے ہی امام حسین کو مارا ہے، شہید کیا ہے۔ انہوں نے ہی علی اکبر، علی اصغر اور قاسم اور محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آبان و انصار امام علی مقام کو شہید کیا ہے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب شہادت کے بعد یزیدی اور کوفیوں نے امام علی مقام اور شہیدوں کے سروں کو نیزے پر لگایا اور کوفہ میں گشت کرنے لگے تو وہ دیکھ کر وہاں کے لوگ رونے لگے، شیعہ لوگ۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام علی مقام کی پیاری بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عکس جمیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، تم نے خود میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، اور جب میرا بھائی تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا تو تم نے اسے گھیر لیا اور نہر فرات کے کنارے میدان میں رکنے پر مجبور کیا، اور تم نے امام پر پانی بند کر دیا، اور میرے بھائی کو اور میرے بھانجوں کو، بھتیجوں کو تم نے میری نگاہوں کے سامنے خود تم نے شہید کر دیا، اور ابھی روتے ہو۔ اللہ کرے تم ہمیشہ روتے رہو، ہمیشہ روتے رہو، اللہ تمہارا غم کبھی دور نہ کرے، ہمیشہ غمگین رہو۔ حضرات دیکھ لیجئے، یہ سیدہ زینب کی بد دعا ہے جو صدیوں پہلے آپ نے کوفہ میں ان شیعوں کو بد دعا دی تھی، ان رافضیوں کو بد دعا کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج بھی اس بد دعا کا اثر ہے
جو یہ ماتم کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور اب دونوں طرف کے سپاہی نکل نکل کر اپنی بہادری کا جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم، جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے، مقابلے کے لیے بلایا۔ امام عالی مقام کے دو جانصار ساتھی حبیب ابن مظاہر اور بریر ابن حدیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن عمیر کلبی، جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی، دیکھا جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر یا بریر ابن حدیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئیں، مگر داہنے ہاتھ سے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان قلب کا ایک فرزند ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اپنے بہادر شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی، آگے بڑھ کر کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، نواز رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی جن سے لہو بہہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی خدائے تعالی تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ حضرت کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئیں۔ حضرات، میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کئی کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ یہاں کرامت ظاہر کرنا مقصود نہیں تھا، یہاں تو استقامت دکھانا مقصود تھا، ورنہ امام علی مقام اشارہ کر دیتے، دعا کر دیتے، اپنی کرامت کا اظہار کرتے تو ان یزیدیوں کوفیوں کی کیا مجال تھی کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بال بھی بیکا کر سکتے۔ امام علی مقام نے یہاں استقامت دکھائی، پھر بھی بطور کرامت چند باتیں ظاہر ہو گئی کربلا کے میدان میں۔ ان میں سے ایک کرامت سن لیجئے۔ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک ابن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ رات ہی میں امام علی مقام نے حکم دیا کہ خندق کے پیچھے خیموں کے پیچھے خندق کھودی جائے، یعنی گڑھا کھودا جائے لمبا چوڑا، اور اس میں آگ بھر دی جائے، لکڑیاں بھر دی جائے تاکہ وقت ضرورت اس میں آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے حضرت امام سے کہا اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کا دشمن تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔
حضرت مسلم ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی. آپ نے انہیں اجازت نہیں دی مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور سیدھے آگ کی خندق میں ڈال دیا. حضرت امام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم، یہ ان کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور پذیر ہوئی. کوفی لشکر سے یزید ابن معقل نکلا. امام علی مقام کی طرف سے بریر ابن حدیر نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ تلوار یزید ابن حدیر کی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی. بریر ابن حدیر نے بڑھ کر یزید ابن معقل کے سر پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ تلوار یزید ابن معقل کے دماغ کے خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا. حضرات محترم، اسی طرح ایک ایک نوجوان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس گروہ سے ایک ایک جوان نکلتا رہا اور ادھر سے کوفیوں اور یزیدیوں کے لشکر سے بھی ایک ایک سورما آتا رہا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جانثار ان تمام سورماؤں کو خاک و خون میں تڑپاتے رہے. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی. سبحان اللہ. شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی. کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں کا ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی اور بیٹے بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو کوئی گزن بھی نہ پہنچنے دیا. حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا. اللہ الصمد. حضرات، ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ الغالب کے شیروں، فاطمہ زہرا کے دلاروں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی. ان کے میدان میں اترتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے سینے، بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے، پسینے چھوٹنے لگے، اور ان بہادروں اور ان کی اسد اللہ تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے، اور ان ہاشمی نوجوانوں نے، فاطمہ زہرا کے شیروں نے، علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دلاروں نے وہ جوہر دکھائے حرب و درب کے، یعنی جنگ کے، کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی. اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا. حضرات محترم، حضرت عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اولاد میں سے کربلا کے میدان میں ایک ایک آتے رہے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا. اور اس کے بعد مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزندوں کی باری آئی، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزندوں نے میدان میں پہنچ کر
کوفیوں کو للکارا اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے اور جنت کو سدھارے۔ حضرات، اولاد حضرت عقیل کے بعد، برادران حضرت مسلم ابن عقیل کے بعد اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزندوں کے بعد ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیوں نہ ہو یہ اس رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آل ہیں، جن کا چہرہ والضحا، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا کی تفسیر ہیں۔ اللہ الصمد، وہ کہتا ہے دشمن کا سپاہی کہ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے فرمایا، ہو دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر ابن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اللہ اللہ، جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق و ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا۔
اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا. آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا. پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا. اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی. اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی. اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے, تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں. حضرات یہ سن کر ارزق غصے سے بھپر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدا یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے کہ پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا. آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا. گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر, گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر, تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر. حضرات حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا یا اماں اللہ تش اے چچا جان پیاس پیاس. چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں. امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو, ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے, اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی. حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے. ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے, لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ, اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو. دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. آپ کے جسم پر 27 زخم آئے. اللہ اکبر. آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اما ادرکنی یا اما ادرکنی یہ پکارا, یعنی اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے. امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے. دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور ہے. آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے. اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام کی گود میں پا کر مسکرائے. پھر آپ کی روح پرواز کر گئی رضی اللہ تعالی عنہ. بہاروں پر جا رائشیں گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, سلام ہو ان کی آل و اولاد پر, سلام ہو ان کے نواسا حسین پر, سلام ہو ان کے پیارے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں پر جنہوں نے اپنا خون بہا کر شجر اسلام کی آبیاری کی. یقین مانیے آج جو یہ اسلام کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں, یہ جو میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, یہ مرہون منت ہے ان شہدائے کرب و بلا کا. یہ مرہون منت ہے ان شہدائے کرب و بلا کا اور یہ ان کے خون کا اور ان کی شہادت اور ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے, یہ اثر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ العظیم عظمت اسلام کا پھریرا صبح قیامت تک لہراتا رہے گا اور ان شہیدان محبت کا خون نہ کبھی رائے گا گیا ہے نہ
رائگاں ہوگا، اور صبح قیامت تک ان کے گیت گاتے جاتے رہیں گے، ان کی یادیں منائی جاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیا، اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا اور زندہ جاوید بن گئے، اور انہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن اسلام کو بچا لیا، تو قیامت تک ان کا بھی نام لیا جاتا رہے گا، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے رہیں گے، خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ میں انجمن پیغام رضا کے تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدہ کے لال، خاتون جنت کے نور نظر، علی مرتضی کے پسر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیارے بھتیجوں بھانجوں اور آبان و انصار اور شہیدان کربلا کی محبت میں یہ محفلیں سجائی ہیں۔ یقیناً آج یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پر سن رہے ہیں، ادب سے جو بھی سن رہے ہیں، غور سے جو بھی سن رہے ہیں، یقیناً ان واقعات کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے، دل بھی تڑپ رہا ہوگا اور محبت اہل بیت سے دل لبریز ہوگا۔ یقیناً یہ سننے والے بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں، سنانے والے بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اور یہ پروگرام چلانے والے بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی لیاقت رضا صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب صاحب قبلہ اور حضرت کے جو بھی شانہ بشانہ جو ہے اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور پیرزادے جو حضرت کے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسا پروگرام جو ہے نشر کیا ہے، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور بہترین اجر و صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ہم اہل سنت کا شیوا ہے پیارو۔ خدا کی قسم، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت ہے، صحابہ اکرام کی بھی محبت ہے، اور ہم یقین جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا دنیا و آخرت میں پار ہو جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی ہم کو بخشوائے گی سب کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اب وہ وقت آ گیا کہ امام عالی مقام اعلی جدی علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا، اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو
چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی، اور ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالی سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسے رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوا تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ لینے نہیں دیں گے، معاذ اللہ، جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر شیر خدا کے شیر کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے، تلوار آبدار دھواندار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا، ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکاتے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بھپرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا، لاشوں پر لاشیں گرنے لگی، خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کاندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل ابن ارزق خبیث نے دہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسے لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہ گیا۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور یا خادرک نے فرمایا، اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ان قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی،
اللہ اکبر۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم جان کا حادثہ اور ایسا عظیم حادثہ ہے کہ جو بھلائے نہ بھول سکیں گے ہم، بلکہ ہر سال ماہ محرم میں جب واقعات بیان کرتے ہیں یا واقعات سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کا حال کا یہ واقعہ ہے اور آنکھوں کے سامنے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ان شہیدوں کے وسیلے سے ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار و قربانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھنے، جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اور اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا، اولیاء کاملین، بزرگان دین کی محبت سے ہمیشہ آباد رکھے۔ انہی حضرات کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچے مذہب، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العظیم چوتھی قسط میں آپ حضرات شہادت حضرت علی اکبر و شہادت حضرت علی اصغر اور شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سماعت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔